الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وصبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين. باب ہے باب اذا هدم حائطا فليبني مثله، یعنی اذا هدم شخص حائطا لشخص آخر فليبني مثله، کہ اگر ہدمہ یہدمو کے معنی ڈھا دینا، گرا دینا. حائط جمع حیطان دیوار کو کہتے ہیں. بنا یبنی کے معنی بنانا، تعمیر کرنا. اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دیوار کو گرا دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی کے مثل اس کی دیوار کی تعمیر کرے، یعنی اسی کے مثل دیوار بنائے، اسی کے مثل گھر کو بنائے. ابھی اس باب سے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے کس طرح استدلال کیا ہے اور اس کے تحت وارد حدیث اور باب میں کیا مطابقت ہے، انشاءاللہ بتائیں گے. اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت کریں گے. فرماتے ہیں: حدثنا مسلم بن ابراہیم الفراہیدی الازدی البصری قال حدثنا جریر بن حازم، جریر ابن حازم ابن زید ابن عبداللہ الازدی البصری روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، مشہور ہے محمد ابن سیرین، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ نام جانتے ہوں گے ان کا. ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں. ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج. كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام جریج تھا، جن کو جریج کہا جاتا تھا. یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. بعض دوسری روایتوں میں ہے یقال له جریج الراہب، یقال له جریج الراہب. راہب کے معنی ہوتے ہیں رہبانیت اختیار کرنے والا، یعنی دنیا اور اس دنیا کے کام و کاج سے الگ تھلگ، دنیا کو چھوڑ کر کے اور دنیاوی امور کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، کہیں پر جنگل میں یا کہیں لوگوں کی آبادی سے نکل کر کے کہیں گھر کٹیا وغیرہ بنا کر کے اور صرف وہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جائے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، تو اس کو راہب کہا جاتا ہے، جو کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. عیسائیوں نے جسے اختیار کیا ہے تو اسے راہب کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کان رجل فی بنی اسرائیل تاجرا وکان ينقص مرة ويزيد أخرى فقال ما في هذه التجارة خير لألتمس تجارة هي خير من هذه فبنى صومعة وترهب فيها. یعنی اس طرح اس معنی کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں شخص تھے، وہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، تاجر تھے. تو کبھی ان کو تجارت میں گھاٹا ہوتا، کبھی نفع ہوتا. تو ایک مرتبہ غور و فکر کیا کہ کہیں کیوں نہ ایسی کوئی تجارت کی جائے جس میں صرف نفع ہی نفع ہو،
خیر ہو، اس میں نقصان نہ ہو، یا جو تجارت میں کر رہا ہو اس تجارت سے کیا ہو زیادہ بہتر ہو۔ تو اس شخص نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک صومعہ بنایا، صومعہ جمع صوامع، گرجا گھر کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو صومعہ کہا جاتا ہے، جسے چرچ یا گرجا گھر کہتے ہیں۔ تو اپنا ایک صومعہ بنایا، کٹیا بنا لیا، اور اسی میں رہبانیت اختیار کر لی۔ تو اس روایت سے جس میں یہ ہے کہ راہب یا ترحب فیہا، جس میں انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جریج کا یہ جو واقعہ ہے، اور یہ جریج نامی جو شخص تھے یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسائی ہیں ان میں سے یہ تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے یہ تھے۔ اسی طرح سے اس میں بعض اہل علم نے جو کہا ہے کہ جریج یہ نبی تھے، بعض اہل علم نے بات کہی ہے، جیسا کہ ان کے ہاتھوں جو معجزہ ظاہر ہوا ابھی آگے آئے گا، اس کی بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا کہ جریج یہ ہو سکتا ہے نبی رہے ہوں۔ تو اس روایت سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے ہوتے تو ہو سکتا تھا، امکان تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی رہے ہوں، لیکن جب یہاں پر بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ راہب تھے، اور رہبانیت کا طریقہ کہ گھر بار کو چھوڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا، یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے، عیسائیوں نے طریقہ اپنایا تھا۔ تو اس وجہ سے عیسائیوں کا طریقہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے یہ ہے۔ تو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی نبی نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، جریج یہ نبی نہیں تھے۔ ہاں تو بتایا میں نے، کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج یصلی، ان کا نام جریج تھا، نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اس میں اپنے آپ رہبانیت اختیار کر کے اور اللہ اللہ اس میں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا دین نصارہ کے طریقے پر، فجاءته امه فدعته، تو ایک مرتبہ ان کی والدہ، ان کی ماں آئی ان کے پاس، فدعته، اور ان کو بلایا، کیونکہ یہ گھر سے باہر، اپنے گاؤں سے باہر، بستی سے باہر گرجا بنا کر کے، عبادت گاہ بنا کر کے، یعنی کٹیا بنا کر کے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ ان کے پاس باہر، ان کے اس عبادت خانے کے پاس آئی اور ان کو بلایا، فابا ان یجیبها، فابا ان یجیبها، تو انہوں نے ان کو جواب دینے سے انکار کیا، یعنی ماں نے جب پکارا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا۔ جواب دینے سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی انہوں نے، کیونکہ وہ جس وقت ان کی والدہ نے ان کو پکارا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں انہوں نے یہ بات سوچی، غور کیا کہ جیسا کہ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے، جریج نے کہا اجیبوها، یعنی اسی روایت میں ہے اجیبوها او اصلی، فقال اجیبوها او اصلی، اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ یعنی جریج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز ہی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھوں۔ اور بعض دوسری روایت میں کہ اللہم امی و صلاتی، اللہم امی و صلاتی، مطلب یہ ہے یعنی اجتمع علی اجابت امی و اتمام صلاتی، کہ اللہ رب العالمین ماں کو ایک طرف جواب بھی دینا ہے اور ادھر نماز کو مکمل کرنا ہے، میں کیا کروں؟ تو جریج نے اپنی نماز کو مکمل کرنے کو اختیار کیا، کہ نماز کو مکمل کیا انہوں نے اور ماں کو جواب نہیں دیا۔ ثم اتته، پھر والدہ ان کی ماں ان کے پاس آئی، یعنی اگلے دن دوسرے دن، فقالت اللہم لا تمته حتى تریہ الممسات، ثم اتته، بعض دوسری روایتوں میں ہے، طبرانی وغیرہ کے ہاں ہے، انہا جاءته 3 مرات تنادیہ فی کل مرۃ 3 مرات، کہ ان کی والدہ، جریج کی والدہ ان کے پاس 3 مرتبہ آئیں، اور ہر مرتبہ انہوں نے 3 مرتبہ پکارا ان کو، کہ جریج، بعض دوسری بات ہے کہ جریج تم باہر نکلو اور مجھ سے بات کرو۔
بعض روایت میں مسلم احمد کی روایت میں فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت ابني جریج اشرف حتى أكلمك أنا أمك. کہا کہ ان کی والدہ ایک مرتبہ آئی اور ان کو پکار کے کہا جریج باہر دیکھو، کہا کہ باہر نکل کے آؤ، یعنی جھانکو اوپر سے جو اپنے گرجا گھر میں تھے وہاں سے تم باہر نکل کر کے دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران انہوں نے نماز کو اپنے جاری رکھنا، نماز کو یعنی پورا کرنا مناسب سمجھا اور ماں کو جواب نہیں دیا. فقالت، تو ماں نے ناراض ہو کر کے یعنی 3 مرتبہ اس طرح سے ماں نے ہر مرتبہ 3 دن آ کر کے ماں نے ہر مرتبہ اس طرح سے پکارا. تو اس وقت جریج نماز پڑھ رہے تھے اور جریج نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے اپنی نماز کو باقی رکھا، یہ نماز میں مستمر رہے، نماز کو ترک کر کے ماں کو جواب نہیں دیا اور ماں ہر بار اس طرح سے پکار کر کے واپس چلی گئی. تو تیسری مرتبہ ماں نے جب پکارا اور جریج نے جواب نہیں دیا تو ماں نے ناراض ہو کر کے بددعا کر دی، کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات. المومسات یہ مومسات کی جمع جس کے معنی الزوانی قوائد کہا جاتا ہے، یعنی زانیہ، مومسات کے معنی زانیہ، فاحشہ و فاجرہ. تو دعا کرتی اے اللہ لا تمت موت نہ دینا حتی تریہ المومسات، یہاں تک سے زانیوں کو دکھلا دے. بعض دوسرے حتی تریہ وجوہ المومسات، یہاں تک کہ تم سے دکھائے فاحشات کا چہرہ، زانیات کا چہرہ، فاحشات و فاجرہ، فاحشہ و فاجرہ جو عورتیں ہوتی ہیں تو اسے ان کا چہرہ دکھایا، جب تک ان کا چہرہ نہ دیکھ لے، ان کا یہ منہ نہ دیکھ لے اس وقت تک کی موت نہ آئے. جب تک یہ فاحشات و فاجرات کا چہرہ نہ دیکھ لے، ان کا منہ نہ دیکھ لے، اسے موت نہ دینا ہے اللہ. وکان جریج فی صومعته. اب دیکھیے ماں نے بددعا کیا، ماں کی بددعا کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے. وکان جریج فی صومعته، جریج اپنے گرجا گھر میں تھے، اپنے عبادت خانے میں تھے. فقالت امرأة، اور ایک عورت نے کہا، یعنی بنی اسرائیل ایک عورت تھی، اس عورت نے کہا لأفتتنن جریجا. بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس طرح کی کچھ عورتیں تھیں جو لوگ اس طرح سے جریج کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، بڑے نیک انسان ہیں. تو اس طرح سے جریج کی نیکی اور اس کی تقویٰ طہارت کا لوگوں میں چرچا چل رہا تھا. تو اس طرح کی فاحشہ عورت نے اپنی سہیلیوں سے، اپنے ساتھیوں سے یا اس کے جو دوست تھے اس کے ساتھ ان سے کہا کہ میں جریج کو میں مبتلا کر سکتا ہوں، اب تک جریجن، میں جریج کو اس کی عبادت سے پھیر سکتی ہوں یا ان کو اپنے کیا کہتے ہیں ان کو گمراہ کر سکتی ہوں اور ان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں اور اپنے مثلا کیسے اپنے جال میں ان کو میں پھنسا سکتی ہوں. چاہے جتنے بڑے عبادت گزار ہوں، چاہے جتنے بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار بنتے ہوں، میں ان کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں. تو یہ بات نے لوگوں سے کہی اور اس نے کیا کیا، فتعرضت له. تعرض له کہ من تعرض له معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اس سے ملاقات کرنا. فتعرضت له، تو اس عورت نے جریج سے ملاقات کے سامنے آئی. فکلمته، اور جریج سے اس نے کے بارے میں، زنا کے بارے میں، فکلمته ای واقعها کی وہ اس کے ساتھ جمع کریں. فابا، جریج نے انکار کر دیا، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فاتت راعیا، پھر یہ عورت جب وہاں سے ناکام ہوتی ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے اس طرح سے چیلنج کیا تھا کہ میں جریج کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں، اپنے سمجھے میں پھنسا سکتی ہوں اور ان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں. تو اب اس نے کیا کیا اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے،
فأتت راعیا، ایک چرواہے کے پاس آئی، فأمكنته من نفسها، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو چرواہا تھا جس کے پاس یہ عورت آئی تھی، یہ چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کر کے جو ان کا گرجا گھر تھا، جو عبادت خانہ تھا کٹیا جریج کا، انہی کے کٹیے کے پاس وہ آتا تھا اپنی بکریوں کو لے کر کے اور وہاں آرام کرتا تھا، کٹیے کے سائے میں یا اس کے قریب میں آ کر کے اپنی بکریوں کو جانوروں کو لے کر کے وہاں ٹھہرتا تھا، وہاں آرام کرتا تھا۔ تو یہ جو عورت تھی اسی چرواہے سے ملی اور امکنت من نفسها، امکنا من کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ پر کسی کو قادر بنا دینا، کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، فامکنته، یعنی اس عورت نے اس راعی اور چرواہے کو اپنے نفس پر قادر بنا دیا، یعنی اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پر فولدت غلاما، یعنی فواقعها ای جامعها فحملت منه فولدت غلاما بعد انقضاء مدت الحمل، یعنی اس عورت نے اپنی نفس کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا، اس نے اس کے ساتھ جمع کیا، پھر اس سے وہ حاملہ ہوئی اور حمل کی مدت گزرنے کے بعد ولدت غلاما، اس نے ایک بچہ جنا۔ فقالت هو من جریج، جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ فأتوه وكسروا صومعته، ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں اس معاشرے میں گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، زنا وغیرہ بدکاری کو، فحش کو، اس طرح سے آپ کو عادت ظاہر اور انہوں نے ان کے گرجا گھر کو توڑ دیا، عبادت خانے کو کیا کو گرا دیا، فانزلوه وسبوه، اور ان کو وہاں سے اوپر اتارا۔ بات دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے اور ان کے عبادت خانہ تھا گرجا گھر اس کو گرانے لگے، تو یہ اوپر سے جا کر کے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو لوگوں نے کچھ نہیں سنا۔ پھر جب انہوں نے سوال کیا، پوچھا تو کہا کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، اس کے ساتھ تم نے زنا کیا ہے، اور ان کو اوپر سے اتارا، وسبوہ، ان کو برا بھلا کہا، بعض روایتوں ان کو مارا۔ فتوضأ وصلى، اب یہاں پر روایت کی اختصار ہے، یعنی اس کے بعد ان کی عبادت خانے کو گرا دیا گیا، لوگوں نے گرا دیا اور ان کو پکڑ کر کے جو اس وقت کا جو حاکم تھا اس گاؤں کا، اس قریہ یا بستی کا جو حاکم تھا، امیر تھا، اس کے پاس لے کر کے لوگ آئے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب جریج کو وہاں سے پکڑ کر کے لوگ لے جا رہے تھے تو راستے میں وہ ان فاحشات کا یا ممسات، ان طوائفوں کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ جریج کو جب وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو جریج نے ان عورتوں کو دیکھا، ان فاحشات یا ان طوائف جو عورتیں تھیں، طوائفوں کا گھر دیکھا اور ان کو دیکھا، ان کے چہرے کو، تو مسکرانے لگے، دیکھ کر کے ان کو مسکرا دیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس عورت کے ساتھ، اور اسی کا یہ بچہ ہے، کیونکہ اس کی پہلے سے ان عورتوں کے ساتھ دوستی ہے، ان کے پاس آتا تھا، تبھی ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یا ان عورتوں کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ جریج نے ان کو دیکھ کر کے جو مسکرایا، بات یہ تھی کہ اس وقت ماں نے ان کے لیے جو بددعا کیا تھا، اس بددعا کے اثر کو جو انہوں نے دیکھا، اس کا نتیجہ جو دیکھا، ماں نے کہا تھا اللہ رب العالمین اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ فاحشات کا، زانیات کا، اسی طرح سے بدکار عورتوں کا، طوائفوں کا چہرہ نہ دیکھ لے تب تک اسے موت نہ آئے۔ تو جب ان کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو بات یاد آ گئی، اور ماں کی بددعا کا اثر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماں نے بددعا کیا تھا، آج میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے وہ مسکرانے لگے۔ لیکن دوسرے لوگ
جو ان کو لے کے جا رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا پہلے سے کوئی کنٹیکٹ ہے، پہلے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس لیے مسکرا رہے ہیں۔ پھر قاضی کے پاس یا امیر کے پاس، جو بستی کا امیر تھا، حاکم تھا، اس کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، سوال کیا کس کا بچہ ہے، تو انہوں نے انکار کیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارا ہی بچہ ہے، تو انہوں نے بچے کو طلب کیا، بلوایا، فتوضأ، پھر انہوں نے وضو کیا، جنید نے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی۔ اس حدیث سے، اس ٹکڑے سے فتوضأ وصلی کہ انہوں نے وضو کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، یعنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے مشروع نہیں کیا گیا، بلکہ پہلی امتوں میں بھی وضو مشروع تھا، لوگ وضو کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وضو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور امت محمدیہ کی امتیازات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک وجہ ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میری امت آئے گی، میری امت کے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، غرم محجرین، حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، جو دنیا میں وضو کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور اس کی اس چمک کی وجہ سے میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ گویا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے کی امتیں جو تھی ان کے یہاں بھی وضو مشروع تھا تو ان کے اعضاء بھی چمکیں گے، تو پھر کیا خصوصیت باقی رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، تو اگر ان کے یہاں بھی وضو تھا، وضو کا طریقہ تھا، وہ بھی وضو کیا کرتے تھے، تو ان کے بھی اعضاء چمکیں گے۔ تو اس طرح سے پچھلی امتوں میں اور اس امت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، کوئی امتیاز نہیں، سب کے اعضاء چمکیں گے، تو کیا فرق رہا؟ کیا امتیاز حاصل ہوا اس امت کو؟ کوئی امتیاز نہیں، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض عالم نے کہا ہے کہ وضو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی امتیازات میں سے ہے۔ تو اس بات کی یہاں پر اس روایت سے فتوضأ وصلی سے اس کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، جس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں وضو کا طریقہ مشروع تھا، لوگ وضو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی وضو کا طریقہ پایا جاتا تھا۔ تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، پچھلی امتوں میں وضو کا طریقہ پایا جاتا، وضو کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن صرف وضو کی وجہ سے جس امت کے اعضاء چمکیں گے وہ صرف اور صرف امت محمدیہ ہے۔ تو غر اور تحجیل جو ہے، غرہ و تحجیل، یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، نہ کہ وضو امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ معلوم ہے مشائخ؟ وضو یہ پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھا اور امت محمدیہ میں بھی ہے، لیکن وضو کی وجہ سے جس امت کے اعضاء چمکیں گے وہ صرف اور صرف امت محمدیہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ ثم اتى الغلام، پھر وہ بچے کے پاس آئے، فقال من ابوک یا غلام، من ابوک یا غلام، تو کہا کہ اے لڑکے، اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس سے یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ طفل کو یا صبی کو، طفل جو ہوتا ہے گود میں جو بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کو بھی غلام کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کہا یا غلام۔ بعض روایتوں میں ہے قال یا بابوس، بابوس، بابوس کے معنی طفل صغیر، چھوٹے بچے کو بابوس کہا جاتا ہے۔ فقال یا بابوس، جیسا کہ ہمارے ہاں بابو کہتے ہیں، ننھے بچے کو بابو کہا جاتا ہے۔
قال الراعی، تو بچے نے جواب دیا، اس ننھے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے، جو کہ ابھی بولنے کے قابل نہیں ہوا تھا، اس عمر کو نہیں پہنچا تھا جس عمر میں بچے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جریج کی گویا کہ ایک کرامت تھی، اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس تہمت سے، اس الزام سے بری کیا. اس بچے کو گواہ بنا کر کے، اس بچے کو بلوا کر کے اللہ رب العالمین نے ان پر سے اس تہمت کو دور کیا. فقال الراعی، تو بچے نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے، یعنی وہ چرواہا جو گرجا گھر کے پاس اپنی بکریوں کو لے کر کے آتا تھا. قالوا نبنی صومعتک من ذهب، لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ، یہ ننھا بچہ جو کہ بول نہیں سکتا ہے، تو یہ گویا کہ جریج کی کرامت ہے، اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ عورت جو ہے جھوٹی ہے، یہ جھوٹا الزام ان پر لگا رہی ہے. جب ان کو حقیقت حال سے جو واقف ہوئے تو انہوں نے جریج سے معذرت کی اور کہا نبنی صومعتک من ذهب، کہ ہم آپ کا گرجا گھر جو ہے، جو عبادت خانہ ہے، اس کو ہم سونے کا بنائیں گے، سونے کا بنا دیتے ہیں. قال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، الا من طین، مگر مٹی کا، نہیں جیسا مٹی کا وہ گھر تھا، میرا عبادت خانہ تھا، اسی طرح سے مٹی ہی کا بنا دیا جائے. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اذا هدم حائطا فليبني مثله، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دیوار گرا دے، گھر گرا دے، تو اسے چاہیے کہ اسی کے مثل تعمیر کرے. جیسا کہ یہاں پر جریج نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، میرے لیے ویسا ہی گھر جیسا کہ میرا مٹی کا گھر تھا، اسی طرح سے میرا گھر بنا دو. تو یہ اسرائیلی واقعہ ہے، لیکن فرق ہے یہاں پر. بعض اسرائیلی روایات میں، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے، لیکن یہاں پر جو اسرائیلی روایت ہے یہ ان دوسری اسرائیلی روایتوں سے مختلف ہے. اس اسرائیلی روایت کو نہیں، گویا کہ اسرائیلی قصہ ہے، یہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ ہے. اس قصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو جس قصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعے کو بیان کیا ہو، پھر اس میں اور وہ دو قصے جو بنو اسرائیل سے مروی ہو، بنو اسرائیل سے روایت کیا ہو، ان میں کافی فرق ہے. تو اس قصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہاں پر کہا ہے بعض اہل علم نے کہ امام بخاری نے جو اس واقعے سے استدلال کیا ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر جو کہا کہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں میں مثلیت، اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جن چیزوں میں مثلیت ممکن نہ ہو، جیسے دیوار وغیرہ ہے، دیوار جس طرح کی دیوار ہے اس میں یعنی اسی کے مثل پھر دیوار بنانا یہ ممکن نہیں ہے، تو لہذا اس کی قیمت دینی ہوگی. کیونکہ ہماری شریعت کے اندر ہے، شریعت میں کہتے ہیں لأن شرعنا اوجب المثل في المثلیات والحائط متقوم لا مثلی، لا کی دیوار جو ہے یہ مثل، یعنی اس کا امکان نہیں ہے کہ اسی طرح سے دیوار بنائی جا سکے، لہذا اس کی قیمت دی جائے گی. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اگر جس نے دیوار کو گرایا ہے اگر اسی طرح سے دیوار وہ بنائے اور صاحب دیوار جو ہے، صاحب حق، وہ اس سے راضی ہو، تو پھر بلا اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح سے کرنا جائز ہے. تو لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال صحیح ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث سے خاص طور سے مسئلہ معلوم ہوا. وقت زیادہ ہو رہا، چلیے اس حدیث سے کہ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے کہ اگر نماز کی حالت میں والدہ پکارے، ماں پکارے، تو کیا نماز کو چھوڑ کر کے ماں کو جواب دیا جائے گا یا آدمی نماز پڑھے؟ پچھلی امتوں میں کیا حکم تھا یا ہماری امت میں، ہماری شریعت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے.